جی دوستو، ہمارا ایک سوال تھا کہ کئی بار ایک فنکار جو ہے وہ اپنی تنقید میں جس مقام پر ہمیں نظر آتا ہے وہ اپنی تخلیق میں، اپنے کام میں وہاں اس معیار پہ پورا نہیں اترتا ہمیں نظر آتا. اس کی کیا وجہ آتی ہے؟ ہم نے چیٹ جی پی ٹی سے بھی بات کی، بڑی اس کی سائنسی وجوہات سب ریزننگ کے ساتھ، ٹیکنیکل ٹرمینالوجی کے ساتھ ہمیں معلوم ہوئی. میرا یہ موضوع ہمیشہ سے، یہ سوال میرے لیے بھی بڑا اہم رہا. میں نے خود اس کو برتا سہا، اس سے گزرا، اس پر تحقیق کی. چیٹ جی پی ٹی نے جو باتیں کی 70% وہ وہی تھی جو باتیں میں جانتا تھا، لیکن بہرحال کچھ نیا بھی سیکھنے کو ملا. اسی طرح پھر آپ دوستوں نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی، بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا، بہت کچھ اس پہ بات ہوئی. لیکن اب خلاصہ کیا ہے اس کا، وہ ابھی بھی چیٹ جی پی ٹی نے نہیں بتایا ہمیں، کیونکہ بہت سی چیزیں ہمارا ذاتی ایکسپیرینس ہوتی ہیں. وہ ہم ہیں جو ابھی تک مشین کو فراہم کریں گے، چیٹ جی پی ٹی کو فراہم کریں گے، وہ پھر ہمیں لوٹائے گا. ابھی تک تو یہی ہے. پتہ نہیں وہ دور ابھی شاید تھوڑا سا دور ہے جب وہ خود اپنی تحقیق ہم سے شیئر کرے گا، اپنے نتائج ہمیں بتائے گا. تو جو میں نے ابھی تک سیکھا سمجھا وہ تھوڑا سا مختلف بھی ہے. کہ دیکھیے، اس سوال کا جواب ویسے تو امپریشنزم میں بہت پہلے دیا گیا تھا ایک بات سے، کہ یہ جو ہم درخت دیکھتے ہیں گرین کلر کا یا کسی بھی کلر کا، وہ اصل میں اس کلر کا ہوتا ہی نہیں ہے جو ہم پینٹنگ میں بناتے تھے پہلے، امپریشنزم سے پہلے. کیونکہ ہم اسے اپنے قریب کی دیکھی ہوئی یاداشت کی بنیاد پر بناتے ہیں، یا یاداشت کی بنیاد پر بناتے ہیں. ہماری آنکھ جیسے دیکھتی ہے وہ ویسے نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح سے ہم اپنے کام کو جب دیکھتے ہیں تو ہماری جو نالج ہوتی ہے کرٹیسزم کے لیے وہ اور ہوتی ہے، جبکہ اپنے کام کو ہم کسی اور طرح سے دیکھتے ہیں. اس کو یوں آسان لفظوں میں بات کرتے ہیں کہ ہم اس کو وابستگیوں کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں، خود ستائشی کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں. لیکن اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو اپنی خود ستائشی، جو ان کی یاداشت میں اپنے لیے بیٹھی ہوئی ہے بات، اپنے لیے بیٹھی ہوئی کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہ اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں. جبکہ دوسروں کے کام کو وہ کسی وابستگی کے بغیر نیوٹرل آنکھ سے دیکھتے ہیں. اپنی آنکھ کو نیوٹرل آنکھ سے نہیں دیکھتے، پولوٹڈ سمجھ لیجئے، یا ایک چشمہ، وابستگی کا چشمہ، ایموشنل وابستگی کا چشمہ کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، خود ستائشی کہہ سکتے ہیں. وہ اس آنکھ سے اس کو دیکھتے ہیں، اس لیے ان کو وہ جامع نظر آتا ہے، مکمل نظر آتا ہے، بہترین نظر آتا ہے. دوسروں کے کام میں کیڑے نظر آتے ہیں، کیونکہ وہاں وہ دوسری خوردبین لگاتے ہیں. اسی طرح سے، لیکن اس میں پھر ایک دوسرا طبقہ بھی ہوتا ہے، ایک دوسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یہ شمار خود مجھ میں بھی ہے، ویسے اور بھی بڑے بڑے نام ہمارے ملک کے بہت بڑے آرٹسٹ، علی امام صاحب بھی اسی زمرے میں آتے تھے کہ وہ خود اپنے بارے میں کہتے تھے کہ وہ نقاد بڑے ہو گئے اور فنکار وہ اتنے بڑے اپنے آپ کو نہیں کہتے تھے. لیکن خیر، ہم تو ان کو فنکار بھی بڑا ہی مانیں گے. مثال دی ہے میں نے یہاں پہ. تو یہ قبیلہ کیسے بن جاتا ہے؟ ان کا کرٹک اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ خود اس کے زمرے میں، خود اس کی زد میں آ جاتے ہیں، اور وہ ان کے بطور فنکار، بطور تخلیق کار، ان کو جو ہے وہ کھا جاتا ہے. دیکھیے، یہ ان کی خصوصیت بھی ہوتی ہے، اور کئی بار ضروری نہیں ہوتا کہ سب یہی وجوہات ہوتی ہیں، اور جن کا ہم نے ذکر چیٹ جی پی ٹی نے کیا یا دوستوں نے کیا. ایک اور بھی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم جو نقاد بنتے ہیں، بہت اچھے نقاد ہو جاتے ہیں، وہ ہمارا زندگی کا ایک ایسا تجربہ ہوتا ہے جو کسی اور بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے. کسی اور خانے میں ہم بڑے ہو جاتے ہیں، وہاں ہمارا ایکسپیرینس ہم گین کر جاتے ہیں. تو بہت سے فنون جو ہیں وہ اپنے اندر ایک ایسا اسپرچول کنیکشن سمجھ لیجیے رکھتے ہیں، جہاں وہ فرض کیجیے کہ ایک شخص اداکاری میں بہت آگے نکل گیا ہے تو وہ موسیقی پہ بھی اچھی رائے دے سکتا ہے. فرض کیجیے کوئی مجسمہ ساز بہت اچھا ہو گیا ہے
تو وہ شاعری پہ بھی اچھی رائے دے سکتا ہے. کوئی شاعر بہت بڑا ہو گیا ہے تو اس کی آنکھ اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ وہ فنون کے بہت سے شعبے اصل میں اپنے اندر کہیں پیچھے روحانی طور پہ ایک روح کے اندر یا لاشعور کہہ دیجیے، روح سے لوگ اس کو ایک مذہبی فوراً وہ اگر آپ اس سے نہیں اس طرح بات کرنا چاہتے تو ایک لاشعور کے اندر ایک ایسا نظام ہے جہاں وہ سب جا کے ایک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہیں، اور وہ پھر ایک فن کا بڑا قد جو ہے وہ دوسرے خانے میں بھی جھانک کر دیکھ لیتا ہے، وہ اس کو وہاں بھی سمجھ لیتا ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ کسی ایک شعبے کا بڑھاوا جو ہے وہ بھی کئی بار کسی نقاد کا قد بطور نقاد بڑا کر دیتا ہے اور وہ دوسرے فنون پہ رائے دینے کا اہل ہو جاتا ہے. یا پھر ایک اور بہت سے خانوں میں تقسیم ہونے سے بھی ہماری توانائی تقسیم ہو جاتی ہے. کئی بار یہ بھی ہوتا ہے، اس لیے ہم اپنی تخلیقی صلاحیت میں کہیں کسی ایک خانے میں کم رہ جاتے ہیں، لیکن وہ بہت سے خانوں میں تقسیم ہونے کا جو وسیع تر مشاہدہ ہے وہ ہمارا نقاد بڑا کر دیتا ہے، وہاں ہم نقاد بڑے ہو جاتے ہیں. تو وجوہات بہت سی ہیں جن پر ہمیشہ ہم بات کرتے رہیں گے، لیکن اگر سابقہ باتوں سے سیکھتے رہیں گے تو اگلی نئی باتیں ہمیں مزید اس میں پھر ڈیولپمنٹ ہوتی رہے گی اور بڑھاوا ملتا رہے گا. بہت شکریہ آپ دوستوں کا.